کافی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ ساری ملاقاتیں لازمی سی بات ہے انہی لوگوں سے تھیں کہ جنہیں ان موضوعات میں دلچسپی تھی جس پر میں بات کرتا ہوں۔ ایسے لوگ جو کسی نہ کسی طرح تلاش کے سفر پر ہیں، سیکر ہیں، جو حتمی صداقت کی منزل کے مسافر ہیں، جن کے اندر یہ صدائیں ہمیشہ اٹھتی ہی رہتی ہیں کہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، جن کے اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا کوئی پیسفل، کوئی بلسفل ڈھنگ ہو سکتا ہے۔ ان ساری ملاقاتوں اور گفتگوؤں سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ سب لوگ پیس، اطمینان، امن چاہتے تو ہیں، مگر اس وقت ان میں بے چینی ہے، عدم اطمینان ہے۔ یہ امن چاہتے تو ہیں مگر ان کے اندر خاصی بدامنی ہے۔ یہ چین کے طالب تو ہیں مگر بے چینی بھی انہی میں زیادہ ہے۔ یہ لوگ کچھ جاننے کے سفر پر جتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں نہ جاننے کی بے بسی بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسے تمام دوستوں سے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی اور آخری بات یہ کہ یہ بے چینی، یہ اندرونی بے قراری، یہ عدم اطمینان مثبت علامت ہے۔ بے چینی اپنی ذات میں خود منفی صحیح، مگر یہ بے چینی جس سمت اشارہ کر رہی ہے وہ سمت یقیناً مثبت ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہو اور اسے کڑوی دوائی پینی پڑے تو کڑوی دوا مصیبت لگ سکتی ہے، مگر یہی کڑوی دوائی صحت کی طرف بھی تو لے جاتی ہے۔ کوئی بھی گول جو تم بناتے ہو وہ گول لاکھ حسین سہی، مگر اس کو پانے کا کشٹ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ تم دیکھتے ہو، دنیاوی کامیاب، ان کے کامیابی کے سفر کو بھی اگر دیکھ لو تو وہ خاصا کشٹ بھرا ہوتا ہے، مگر انسان کی مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ وہ حواس کا قیدی ہو گیا ہے اور چیزوں کو گہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت بہت ہی کم لوگوں میں ہے۔ بل گیٹس اور سٹیو جابز جیسے حضرات ہمارے بہت سے نوجوانوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، مگر ان کو یہ لوگ آئیڈیل، آدرش مانتے ہیں اس حالت کو دیکھ کر جس حالت کو وہ کامیابی کے بعد انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سفر کم ہی لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے جو ان لوگوں نے طے کیا ہوتا ہے۔ تم کسی میراتھن ایتھلیٹ کو دیکھتے ہو تو اس کے وہی 3 منٹ ہی تمہیں نظر آتے ہیں جب وہ گراؤنڈ میں فتح کے جھنڈے لہرانے کے لیے کمپیٹ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، مگر تم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ان 3 منٹوں کے لیے وہ ایتھلیٹ ایک عمر خرچ کرتا ہے۔ کامیابی کی داستان تمہیں لگتا ہے کہ ان 3 منٹوں میں گراؤنڈ پر لکھی گئی تھی، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کی وہ کہانی ان تنہا میدانوں میں لکھی گئی تھی جہاں تماشائی ایک بھی نہ تھا۔ وہ ہزاروں صبحیں اس کہانی کا خاصہ ہیں جب سب سو رہے تھے اور چیمپئن جاگ کر ایکسرسائز کر رہا تھا۔ یہ وہ سفر ہے کہ جو طے کیے بنا وہاں نہیں پہنچا جا سکتا جہاں چیمپئن اس وقت ہے۔ سو سفر سے محبت ہوئے بنا منزل سے وصال نصیب ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ جو بے چینی ہے، یہ جو بدامنی ہے، یہ جو عدم اطمینان ہے، یہ اشارہ ہے کہ زندگی کا ڈھنگ تمہیں بدلنا پڑے گا۔ تم نے کبھی غور سے دیکھا یہ جو انسان کو بخار ہوتا ہے، یہ بخار کیا ہے؟ بخار اشارہ ہے کہ تمہارے جسم کے ساتھ کہیں مسئلہ ہے، کوئی انفیکشن ہے، جسم کا کوئی عضو درست کام نہیں کر رہا۔ بخار تمہارے لیے اشارہ ہے کہ کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔
اسی طرح پین یا دکھ یا اداسی یا غم یہ بھی اشارہ ہے کہ تمہارے مائنڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ بے ہنگم دوڑ سے کچھ دیر کے لیے بریک لو اور اس بے چینی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کسی حکیم، کسی دانا کو ڈھونڈو، خود کے ساتھ بیٹھو اور خود سے پوچھو کہ زندگی کا ڈھنگ جو میں نے چنا ہے کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ پرانے صوفی ایک بات کہا کرتے تھے، غم بہت بڑی نعمت ہے۔ غم اشارہ ہے کہ زندگی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، جیسے بخار اشارہ ہے کہ جسم کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ غم رہنما ہے، جس کو درست طور پر سن لیا جائے تو زندگی بلیسفل ہو جاتی ہے، نعمت بن جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، غم سے کبھی مت بھاگنا، غم کو بھوگنا، اسے دیکھنا۔ اس وقت انسان کو غور سے دیکھو، یہ غم سے، پین سے، اداسی سے بھاگ رہا ہے۔ شرابیں، نشے، نفسیاتی دوائیاں، فلم، ٹی وی، پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، جدید ٹیکنالوجی، موبائل، یہ سارے ٹولز تم کس لیے استعمال کر رہے ہو؟ غم سے بھاگنے کے لیے، اداسی، بوریت سے بچنے کے لیے۔ جب تک انسان بھاگ رہا ہے، غم بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس دن انسان نے رکنا سیکھ لیا اور غم کے بھوت کو پرکھنا چاہا تو جیسے بھوت خیالی ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ سارے غم خیالی ثابت ہوں گے۔ کبھی غور سے دیکھنا تم لوگ، وہی چیزیں ہی تمہارا غم بنتی ہیں کہ جو پوری جی نہیں جاتی۔ سٹریس ہمیشہ سپریسڈ چیزوں ہی سے تخلیق ہوتا ہے۔ کبھی کوئی واقعہ، کوئی سچویشن غم کی وجہ نہیں بن سکتا اگر اسے پوری طرح الرٹ رہ کر، حاضر رہ کر جی لیا جائے۔ آدھا ادھورا جینا ہی سارا غم ہے۔ غم سے، پین سے، بے چینی سے بھاگنے کے لیے جو اس راہ پر چل رہا ہے، جو تصوف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یقین مانیے اس کے لیے تصوف بھی نشے کی ایک گولی جیسا ہے۔ مجھے کافی ایسے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا جنہوں نے مجھے بتایا کہ سر ہمارے ساتھ بڑے نفسیاتی مسئلے تھے، ہم نیند کی گولی کے بنا سو نہیں پاتے تھے، مگر اب سب ٹھیک ہے کیونکہ سوتے ہوئے ہم آپ کی ویڈیو لگاتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں ایکچولی اب بھی کچھ نہیں بدلا، بس اگر کچھ بدلا ہے تو وہ ہے گولی۔ پہلے آپ وہ گولی لیتے تھے، اب آپ یہ گولی لیتے ہیں۔ سنو، غم سے مت بھاگو کیونکہ غم رہبر ہے جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو غم کی سرحد سے باہر کھڑا کر دے گا۔ سوچو، تم 5ویں کلاس میں ہو، اس کلاس سے آزادی کیسے ممکن ہے؟ اس کو پورا پڑھ لو، اس کو پورا دیکھ لو، اس کو پورا جی لو، اس کی پوری تیاری کر لو۔ امتحان میں بیٹھو، ٹیچر کو یقین دلاؤ کہ میں نے پڑھ لیا، میں نے اس کو جی لیا، اب مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے۔ جو 5ویں کو نہیں پڑھ پاتا وہی تو وہ ہے کہ جس کے لیے 5ویں کلاس دکھ بن گئی۔ اسے امتحان میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، اسے اساتذہ سے بھاگنا پڑتا ہے، اس کی زندگی مسلسل اذیت رہتی ہے، اس کے لیے مسلسل سٹریس ہے۔ 5ویں سے نکلنے کا اور اس سارے سٹریس سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پورا جیو۔ زندگی بھی ایسی ہی ایک درسگاہ ہے کہ جس میں تم اسی وقت بے چینی کو جینے لگتے ہو جب تم زندگی کو آدھا ادھورا جینے لگتے ہو۔ کوئی بھی حالت جو تم نے آدھی ادھوری جی ہے وہ سٹریس بن کر، دکھ بن کر، پچھتاوا بن کر یا کسی بھی حال میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ کبھی وہ خوابوں میں اپنا اظہار کرے گی، کبھی فیصلوں میں، کبھی ایسے لمحات میں کہ جب آپ کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے تھے،
اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ آپ نے کیا کیسے۔ میں کہتا ہوں پورا جیو، جو بھی جیو، اس سے آپ کے پاس باطنی دکھ بدن نہیں بنے گا، پین باڈی نہیں بنے گی۔ آدھا ادھورا جو تم کچھ بھی کرتے ہو وہ اس وقت بھی اذیت دیتا ہے، اور اس وقت بھی کہ جب وہ میموری کے سٹور میں چلا گیا۔ تم کبھی اپنے خوابوں کو غور سے دیکھنا، جو دن بھر بھوکا رہا اس کے خواب کھانے سے متعلق ہی ہوں گے۔ غریب کے خواب دولت کے ہوں گے، اور یقین مانیے جو درست امیر ہوگا اس کے خواب غریب کے ہوں گے ہی۔ آدھی ادھوری حالتوں کو میں کہتا ہوں بھوت، جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہمیں اپنے بچپن میں گھر کے بڑے گھر سے باہر جانے سے بچانے کے لیے کہتے تھے کہ شام کے وقت باہر گلی میں نہ جانا، بھوت ہوتے ہیں۔ پھر کچھ بڑے ہوئے، شام کے بعد بھی باہر جانے لگے تو واقعی گلی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ باقاعدہ بھوت کے قدموں کی آواز آتی تھی اور ہم دوڑ لگا دیتے تھے۔ پھر کچھ اور بڑے ہوئے تو قدموں کی آواز جب آتی تو پیچھے مڑ کر غور سے دیکھتے، اب بھاگتے نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ بھوت غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ بھوت کبھی نہیں دیکھا۔ پورا جینا سیکھو، مت بھاگو۔ بے چینی ہے، اس کو جیو۔ بے سکونی ہے، اس کو جیو۔ عدم اطمینان ہے، اس کو جیو۔ ان کو جیے بنا کبھی تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں پہنچنے کی خواہش ہے۔ کبھی چین، امن، سکون اور اطمینان کی سلطنت تمہاری رسائی میں نہیں ہوگی، کیونکہ جب جیو گے، رک کر ان بے چینیوں کو دیکھو گے تو یقین مانیے کہ یہ کہیں نہیں ملیں گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو ایک ایسے لڑکے کو یا لڑکی کو جسے اس کا محبوب یا محبوبہ چھوڑ گیا، اس کا غم کتنا ہوگا، بے چینی کتنی ہوگی، دکھ کیسا ہوگا۔ لیکن اگر وہ کچھ بھی دیر اس غم کو دیکھ سکے، جی سکے، اس کے ساتھ رہ سکے، تو پتہ چلے گا کہ غم وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ سیدھا سیدھا دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھے گا، انا کے میکینزم کو دیکھے گا۔ وہ آج سے 5 سال پہلے کے کسی واقعے کو سوچے گا کہ تب بھی وہ ایسے ہی ٹوٹا ہوا تھا، ایسے ہی غم میں ڈوبا تھا، مگر آج وہ غم کہاں ہے؟ کہیں بھی تو نہیں۔ تو 5 سال بعد اس غم کی کیا وقت ہوگی جس کو وہ آج جی رہا ہے، جو آج ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ 5 سال بعد بھی کوئی ایسا ہی غم پوری شدت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور انا تب بھی کھڑی کہہ رہی ہوگی کہ ہائے سب لٹ گیا۔ تمہاری زندگی کا کوئی بھی دکھ، کوئی بھی غم، کوئی بھی پین اٹھا لو، وہ سارے بھوت ثابت ہوں گے اگر تم وہاں موجود ہوئے تو۔ یہ سارے غم وہی ہیں کہ جنہیں تم نے جیا نہیں، دیکھا نہیں، اس لیے وہ بھوت بن گئے۔ رکیے، پلٹیے، گلی کو غور سے دیکھیے، کہیں بھی کوئی بھوت نہیں ہے۔ سمارٹ بنو، زندگی جیو، جو نہیں ہے اس کو جینے کی کوشش کا نام ہی دنیا ہے، اس کو جینے کی کوشش کا نام ہی انا ہے۔ یہ ساری بے چینیاں، یہ سارے عدم اطمینان جھوٹ ہیں۔ ان سے بھاگنے کے لیے صوفی بننا ہے تو یقین مانیے کبھی نہیں جانیں گے کسی بھی صوفی حالت کو۔ ان کو بھوگ لو، ان کو جی لو، ان کو دیکھ لو۔ بھوتوں کے فریب سے باہر نکل کر آؤ، پھر تم کچھ بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تم صوفی ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ زندگی میں جہاں ہو، جس بھی مقام پر ہو، جس بھی سچویشن میں ہو، ہمیشہ تمہیں فیصلے کا اختیار ہوتا ہے۔ تم اپنی گزری ہوئی زندگی کا کوئی ایک بھی پل اٹھا کر دیکھ لو، ہر پل تم ایک دوراہے پر کھڑے تھے جہاں تمہیں ایک یا دوسرے آپشن میں سے ایک کو چننا تھا۔ تم اس وقت بھی جس حالت میں ہو، یہ آزادی
اس وقت بھی تمہارے پاس ہے۔ یہ آزادی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ آزادی تمہارے پاس سے کہیں جانے والی نہیں۔ تم خوشی چن سکتے ہو، تم دکھ چن سکتے ہو۔ زندگی میں ہر لمحے، ہر موڑ پر دو آپشنز میں سے ایک کو تم چن رہے ہوتے ہو۔ اگر دکھی ہو تو یقین مانو یہ تمہارا فیصلہ ہے، تم نے چنا ہے۔ اگر سکھی ہو تو یہ تمہارا اپنا انتخاب ہے۔ ہر لمحہ تم فیصلہ کر رہے ہو، ہر لمحہ تم دو چوائسز کے دوراہے پر بیٹھے ہو، ہر لمحہ تم ایک کو چن اور دوسرے کو چھوڑ رہے ہو۔ میں تصوف کی زبان میں اس کو ایکسپلین کروں تو ایک چوائس ہے روح کی اور ایک چوائس ہے انا کی۔ ایک چوائس ہے خود کی، سیلف کی، جو الٹیمیٹلی خدا تک لے جاتی ہے، اور ایک چوائس ہے نقلی سیلف کی، میں کی، انا کی، ایگو کی، جو الٹیمیٹلی قیاس، طوائف الملوک کی پین تک لے جاتی ہے۔ ایک چوائس ہے ول پاور کی، مزاحمت کی، مقابلے کی۔ دوسری چوائس ہے سرنڈر کی، ترک مزاحمت کی، قبولیت کی، ایکسیپٹنس کی، ہم آہنگی کی، تعاون کی۔ جب میں کہتا ہوں مزاحمت اور ترک مزاحمت، سرنڈر اینڈ ریزسٹنس، تو اس سے میری مراد کیا ہے؟ جب تم مائنڈ کے بل پر، کیلکولیشنز کی بنیاد پر، کائنات سے الگ کسی اکائی کے طور پر فیصلہ کرتے ہو، چوائس لیتے ہو، انا بن کر چنتے ہو، متکبر اور مغرور ہو کر فیصلہ کرتے ہو، تو یہ ہے ریزسٹنس، مزاحمت کی راہ۔ کیونکہ مزاحمت، ریزسٹنس تمہاری انا، تمہارے تکبر، تمہارے غرور کو قوی کرتی ہے۔ جب تم چوائس لیتے ہو کوآپریشن کی، تعاون کی، کائنات سے ہم آہنگی کی، جو ہے اس کے ساتھ ایک ہونے کی، کسی سچویشن سے جب تم بھاگتے نہیں، کسی سچویشن کی طرف جب تم دوڑتے نہیں، تو یہ ہے سرنڈر کی راہ۔ سرنڈر انا کو کمزور کرتا ہے۔ اس کو یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مزاحمت انا تک اور ترک مزاحمت خدا تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یاد رکھو، خدا چاہیے تو بطور انا تم اس کو پا ہی نہیں سکتے۔ جس نے بھی خدا کو پایا ہے وہ پہلے اپنی انا کو مٹا کر آیا ہے۔ وہ بطور میں مٹ کر ہی اس کو پا سکا ہے۔ تم جب بھی اسے پاؤ گے تو یاد رکھنا کہ تم ہوگے ہی نہیں، یا تو تم ہو سکتے ہو یا وہ ہو سکتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ تصوف نام ہے مرنے سے پہلے مر جانے کا۔ یہ موت جسم کی موت نہیں ہوگی، یہ انا کی موت ہوگی۔ جو انا ہے وہ خدا پا ہی نہیں سکتی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انا ہے کیا؟ انا ہے فالس سیلف، جھوٹی خودی۔ فالس سیلف کیوں ہے؟ تم پیدا ہوئے، تم میں کوئی انا نام کی چیز نہیں تھی، کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تھا، کوئی ول پاور نہیں تھی، کوئی ریزسٹنس نہیں تھی۔ تم پیور بینگ تھے، پیور کانشیسنس۔ یہ تھی تمہاری حقیقی حالت، وہ حالت جس میں ابھی تم نے باہر سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا، کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ حالت ہے جس میں خدا نے تمہیں بھیجا، خالص بینگ کی حالت، ہستی کی حالت۔ میں اسے کہتا ہوں انکانشیسلی کانشیس بینگ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد گھر، فیملی، ماحول، تربیت کے ادارے اور سماج تمہیں سب سکھانا شروع کرتا ہے، تمہیں ایک نام دیتا ہے، قومیت، رنگ، نسل، رتبہ، سٹیٹس دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں غور سے دیکھو کیا ہیں؟ یہ کچھ تصورات ہیں جن کی نمائندگی کر رہے چند لفظ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سب تمہیں سکھا دیے گئے۔ ان سب چیزوں کو، خیالی چیزوں کو ملا کر تم ایک خیالی میں بناتے ہو، اور اسی خیالی میں کو حقیقی میں سمجھ کر زندگی کو جینا شروع کرتے ہو۔ اس جھوٹی میں کا کبھی دھیان سے پوسٹ مارٹم کرو، ایک ایک پرت اتار کر دیکھو تو اس میں ایک بھی چیز حقیقی، ریئل نہیں ملے گی، بس لفظ یا تھاٹس۔ تم کہتے ہو میں فلاں، قوم فلاں،
مذہب فلاں، زبان فلاں، فرقہ فلاں۔ سوچو تمہیں یہ نام نہ دیتے والدین جو تمہارا ہے تو کیسے کہتے میں فلاں؟ تم اس قوم میں، اس ملک میں، اس مذہب میں، اس فرقے میں، اس زبان کو بولنے والی فیملی میں پیدا نہ ہوتے تو اپنا تعارف کیسے کراتے؟ تو یہ سارے جھوٹ ملا کر تم ایک بھوت تراشتے ہو، ایسا بھوت جو پھر تم پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ بینگ، وہ حقیقت چھپ گئی جو انا کی تشکیل سے پہلے تھی۔ جب تم 2 ماہ کے تھے، جب تم 6 ماہ کے تھے، وہ جو حقیقی بینگ کی حالت تھی، جو کسی بھی نام کے بنا تھی، کسی بھی لیبل کے بنا تھی، مگر کتنی زندہ حالت تھی۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی ننھے بچے کو کچھ دیر دیکھتے رہو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بینگ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہی حالت جو بچے کی فطری حالت ہے، جو بچہ انکانشیسلی جی رہا ہے، اس کو صوفی بائی چوائس چنتا ہے، کیونکہ یہی وہ حالت ہے کہ جو خدا کو دیکھ سکتی ہے، جو خدا تک پہنچ سکتی ہے۔ انا کیونکہ جھوٹ ہے، اس لیے وہ جھوٹ ہی دیکھ سکتی ہے، اور خدا الٹیمیٹ سچ ہے، الٹیمیٹ سچ اس سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انا عہدے میں مزہ، دولت میں طاقت، شہرت میں خوشی دیکھ پاتی ہے، دیکھتی ہے، مگر انا حقیقت نہیں دیکھ سکتی، الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں دیکھ سکتی، حتمی سچ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ریئلٹی کا فیلڈ ہی کچھ اور ہے، حقیقت کا میدان ہی کچھ اور ہے۔ حقیقت صرف حقیقی تم ہی دیکھ سکتے ہو، خدا صرف حقیقی خود ہی دیکھ پاتا ہے۔ بینگ مزاحمت نہیں کرتی، کیونکہ مزاحمت کیوں جب سب کچھ ایک ہے؟ تقسیم اور دوئی تو ہے ہی انا کا فیلڈ۔ تمہیں میں اور تو نظر آتا ہی تب ہے جب تم سماج کے دیے گئے نام اور شناختوں سے جڑ کر خود کو انہی سے پہچاننے لگ جاتے ہو، یعنی جب تم انا بن جاتے ہو۔ انا سے قبل تو اور میں ہوتا ہی نہیں، اچھا اور برا ہوتا ہی نہیں، سیاہ اور سفید ہوتا ہی نہیں۔ سوچو جب تم نے ابھی بولنا شروع ہی نہیں کیا تھا، تمہارے پاس لفظ تھے ہی نہیں، تو کیا کہتے تھے تم اندھیرے کو؟ کیا کہتے تھے تم روشنی کو؟ کیا کہتے تھے تم دکھ کو؟ کیا کہتے تھے تم خوشی کو؟ مزاحمت لیبلز سے، نام سے شروع ہوتی ہے، اس لیے انا لیبلز، نام جمع کرنے کی بڑی شوقین ہے، کیونکہ اسی سے وہ مزاحمت تخلیق کرتی ہے۔ ول پاور، جسے تم قوت ارادی کہتے ہو، اس مزاحمت پر اکڑے رہنے کا عزم مصمم ہے اور کچھ نہیں۔ ول پاور غور سے دیکھو تو ایک بیماری ہے، مگر بیماری کو تم بیماری مان کر اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے تم اس پر صحت کا لیبل لگاتے ہو، اس کو خیر مانتے ہو، اس کی اچھائیاں گنواتے ہو، پھر اسے چنتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ قوت ارادی ہوگی، ول پاور ہوگی تو ہی زندگی میں آگے بڑھا جائے گا، بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی، فتح ملے گی۔ تم سرنڈر کو خیر ہونے کے باوجود نہیں چنتے تو کیا کرتے ہو؟ پہلے اسے شر ثابت کرتے ہو، ایول ثابت کرتے ہو، اسے فرار کا نام دیتے ہو، اسے کم ہمتی کہتے ہو، اسے سستی اور بزدلی جیسے لیبل دیتے ہو، اپنے ہی دماغ کو جھوٹا یقین دلاتے ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ انا کا ہر ایکٹ ہی جھوٹ ہے، سراب ہے، کیونکہ انا خود جو جھوٹ اور سراب ہے۔ تم کہتے ہو سرنڈر کر دینا، کوشش ہی نہ کرنا، یہ تو مردہ ہونے کی علامت ہے، یہ تو زندگی کی توہین ہے۔ یہ تم گراؤنڈ تیار کرتے ہو ریزسٹنس کے لیے، کیونکہ مزاحمت، ریزسٹنس انا کو بڑی تقویت دیتی ہے، انا کو بڑا مضبوط کرتی ہے۔ جب تم مزاحمت کر رہے ہوتے ہو، جب تم کچھ بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، اس وقت تم اپنی انا کی مکمل قید میں ہوتے ہو، بالکل ایسے جیسے انا جیلر ہے اور تم اس کی جیل میں موجود قیدی، ایک 4 دیواری کے اندر۔ کسی بھی مزاحمت کے وقت غور کرنا، تمہاری میں اس وقت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دکھ کیا ہے؟ کچھ ویسا ہو جانا جیسا تم نے نہیں چاہا تھا، یہی ہے نا دکھ۔
مطلب جو ہے ازنس، اس کے خلاف مزاحمت، ازنس کے خلاف ریزسٹنس۔ کبھی تم نے غور کیا کہ دکھ کے وقت تمہاری انا کتنی مضبوط ہوتی ہے؟ تم دکھی ہو، کوئی ساتھ بیٹھا بندہ ہنس دے تو انا کہتی ہے یہ تم پر ہنسا ہوگا۔ دکھ میں تمہاری انا کی جیل بڑی تنگ ہو جاتی ہے، تم سکڑ جاتے ہو، اتنا سکڑ جاتے ہو کہ بس تم ہی تم بچ رہنا چاہتے ہو۔ یہ جو دکھ میں دنیا سے کٹ کر اپنے کمرے میں سمٹ جاتے ہو، اس کی یہی وجہ ہے۔ دوسری طرف غور کرنا، جب کبھی تم سکھی ہوئے، حقیقی خوش ہوئے، تو اس وقت کسی نہ کسی طرح تمہاری انا کا شکنجہ ڈھیلا پڑا، یا یوں سمجھو کہ چار دیواری ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی نہ بھی تو کم سے کم اتنا ہوا کہ جیل کی چار دیواری وسیع ہو کر پھیل گئی۔ خوشی میں پھیلاؤ ہوتا ہے، تمہاری انا کمزور ہو جاتی ہے۔ وہی انا جو کسی کا تانا سن کر لڑ پڑتی تھی، خوشی کے پل میں کمزور ہو جاتی ہے، اور تم ٹھیک وہی تانا سن کر ہنستے ہوئے نکل جاتے ہو۔ دکھ میں کمرے کی طرف بھاگتے تھے، خوشی میں محفلوں کی طرف، دوستوں کی طرف جاتے ہو۔ انا کے ہاتھ کچھ ڈھیلے پڑے تبھی تم یہ خوشی محسوس کر رہے ہو۔ میں اور تو کا فاصلہ کم ہو گیا۔ صوفی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ انا کو مکمل طور پر ترک کر دیتا ہے۔ وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ صرف دوستوں اور محفلوں کی طرف نہیں، پوری کائنات، کل زندگی کی طرف بھاگتا ہے۔ تمہارے اندر جو تمہاری روح ہے وہ جانتی ہی نہیں مزاحمت کو، کیونکہ وہ تقسیم ہی نہیں جانتی، وہ صرف زندگی کو جانتی ہے۔ تمہاری انا تمہاری روح کے بالکل الٹ ہے، یہ پہلے میں اور تو کی تقسیم کرتی ہے، پھر اس خیالی تقسیم کو حقیقت کے تھاٹ میں ڈالتی ہے، اور پھر میں اور تو کی مزاحمت تخلیق کرتی ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے مقابلہ، وہ مقابلہ کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ دکھ ہی نکلتا ہے۔ نیچر تمہیں دو آنکھیں دے کر کچھ کہنا چاہتی ہے، تاکہ تم زندگی کو دو نظریوں سے دیکھ سکو۔ نظارے دو آنکھ سے ہیں تو نظریے بھی دو آنکھوں سے دیکھو۔ حرکت دیکھنے والی آنکھ کو جمود، ساکت ہونا بھی دکھانا سکھاؤ۔ کبھی تم نے پہیے کو دیکھا ہے؟ پہیے کو گھومتے ہوئے جب تم دیکھتے ہو تو اس میں موجود وہ چاک کبھی نہیں گھومتا کہ جس کی وجہ سے پہیے کا گھومنا ممکن ہو رہا ہے۔ تم برتن کو دیکھتے ہو تو اس کی دیواروں کو دیکھتے ہو، مگر اس خلا پر تمہاری نظر کبھی نہیں جاتی کہ جس کی وجہ سے وہ برتن قابل استعمال ہے۔ اسی طرح یہ کمرہ ہے جس میں تم بیٹھے ہو، اس کو اگر تمہیں بتانا پڑے تو تم کمرے کی دیواریں ماپنے لگتے ہو، مگر یہ کمرہ جس گنجائش، جس سپیس، جس خالی جگہ کی وجہ سے قابل رہائش ہے، اس خالی جگہ کو تم چوک جاتے ہو۔ اصل میں یہی وہ چوک ہے جس سے انسان زندگی سے چوک جاتا ہے۔ پہیے کے اس غیر متحرک چاک کو، برتن کی اس سپیس کو، کمرے کی اس خالی جگہ کو مذہب روح کہتا ہے۔ ہستی کو، بینگ کو جاننا ہو تو اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے اس کو جو نان بینگ ہے، جو غیر ہستی ہے۔ مادے اور خلا کے درمیان موجود اس لنک کو جاننے کا نام ہے حقیقت کو جاننا، نوئنگ دا ریئلٹی۔ اوپر جو ہم نے مثالیں دی ہیں، اب ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان اگر حرکت کرتا ایک پہیا ہے تو جانو کہ اس کی یہ ساری حرکت اس چاک کی وجہ سے ہے جو ساکت ہے، جو جامد ہے، جو حرکت نہیں کر رہا۔
حرکت کرتا پہیا مفید ہے، مگر اس کی یہ ساری افادیت اس چاک کی وجہ سے ہے کہ جو حرکت نہیں کر رہا۔ انسان اگر برتن ہے تو اس کی ساری یوٹیلیٹی، اس کا سارا افادہ، اس کی ساری افادیت اس خالی جگہ میں ہے جس میں تم چیزیں رکھ سکتے ہو۔ ہاں، پہیے کی تاریں مضبوط ہونی چاہیے، ہاں اس کا رم، اس کا ٹائر، اس کی ٹیوب مضبوط ہونی چاہیے، مگر یہ مادی چیزیں ہی تمہاری ساری توجہ کو نہ چوس لیں، بلکہ وہ جس کی وجہ سے پہیے کی یہ حرکت ممکن ہو پا رہی ہے اس پر بھی ایک نظر رہنی چاہیے۔ بجا تمہارا جسم مضبوط ہو، بے شک تمہارا جسم صحت مند ہو، رہنے کا گھر اچھا ہو، بزنس، نوکری اچھی ہو، مگر اس کے ساتھ وہ سپیس، وہ روح، وہ زندگی بھی تم سے جڑی رہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہو پا رہا ہے۔ تم اگر برتن کی طرح ہو تو اس برتن کی دیواریں ہی صاف نہ ہوں، وہ سپیس بھی آلودگی سے پاک ہو جس میں زندگی کا مواد ہے، جس میں زندگی کا کنٹینٹ ہے۔ کنٹینر ہی صاف ستھرا نہ ہو، کانٹینٹ بھی صاف ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ آج کا انسان کیوں پین میں ہے، مسلسل دکھ میں، انزائٹی، ڈپریشن میں؟ واحد وجہ بس ایک ہے کہ اس کی نظر صرف برتن کی مضبوطی پر ہے، نوکری پر نظر ہے، دولت پر نظر ہے، بزنس پر نظر ہے، رشتوں پر نظر ہے، مگر خود پر نہیں، خود کے جو مکمل سپیس ہے، خالی پن۔ دانش مند کہتے تھے کہ انسان کو ایسے برتن کی طرح ہونا چاہیے کہ جس کی دیواریں تو مضبوط ہوں مگر وہ اندر سے مکمل طور پر خالی ہو۔ برتن اسی لیے مفید ہوتا ہے کہ اس میں یہ سپیس، یہ خالی پن موجود ہے۔ اگر یہ سپیس، اگر یہ خلا نہ ہو تو برتن کے سانچے میں لگ تو سکتا ہے مگر قابل استعمال نہیں رہتا۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مادی جسم اندر سے، باطن سے خالی نہیں ہے۔ اس میں خواہشیں ٹھونس ٹھونس کر بھری ہوئی ہیں، اس میں منصوبے ہیں مستقبل کے، اس میں غم ہیں ماضی کے، اس میں نفرتیں ہیں گئے وقت کے کسی واقعے سے جڑی، اس میں محبتیں ہیں مستقبل کے کسی طمع میں، مگر اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس پل میں موجود زندگی کو، اس پل میں اظہار کرتے خدا کو، موجودہ لمحے میں کائنات کے دھڑکتے دل کو گلے سے لگا سکے۔ تم اچھا کھاؤ، صاف ستھرا پہنو، اچھی سے اچھی گاڑی میں گھومو، مگر تمہاری روح کو، تمہارے باطن کو، تمہارے اندر کو ہمیشہ خالی ہونا چاہیے، تبھی اس میں زندگی کے نئے تجربے سما سکیں گے۔ تمہیں ایمپٹی ہونا چاہیے تاکہ تم زندگی کے منو سلوا سے اسے بھر سکو۔ تمہارے باطن کو خواہشوں کے کاٹ کباڑ سے بھرا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں برتن کی دیوار ٹوٹنے والی ہو جائے۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا نہ تمہارا جسم صحت مند رہے گا، نہ تمہاری زندگی کا تجربہ ایسا ہوگا جو تمہیں خوشی، اطمینان، پیس، بلسفلنس دے سکے۔ تمہارے جسم کی ساری ویلیو تمہارے اندر کی ایمپٹینس سے، تمہارے باطن کے خالی پن سے جڑی ہے۔ لکڑی یا اینٹوں سے گھر کی دیواریں کھڑی ہو سکتی ہیں، مگر اس گھر کو رہنے کے قابل بناتا ہے اس کے اندر موجود خلا۔ تم لوگ دیواروں کو مکان سمجھتے ہو، مگر جو جانتے ہیں
وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ مکان بس اس لیے مکان ہے کیونکہ اس میں رہنے کے لیے گنجائش ہے، خالی پن ہے، ایمپٹینس ہے۔ فزیکل جسم خالی دیوار ہے، ہاں یہ مضبوط ہو، جسم صحت مند ہو، مگر تم انہی دیواروں کا ہی تو نام نہیں ہو۔ تمہارا تم ہونا تمہارے باطن میں موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ کبھی تم نے رات کو آسمان دیکھا؟ ستارے کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ ستارے تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی آسمان کے خلا میں بہت ہی تھوڑی سی جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ستارے کو اگر ایک نقطہ مان لیا جائے تو سوچو دو ستاروں کے درمیان ان ستاروں جیسے کھربا کھرب نقطے سما سکتے ہیں۔ بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسانی جسم اربہا ارب کھربہا کھرب خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ بات سب نے یاد کر لی ہے، مگر وہی بایولوجسٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں تو دو خلیوں کے درمیان موجود فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں کروڑوں اربوں خلیے سما سکتے ہیں، اور خود ان خلیوں کا 99.99% حصہ خالی ہے، اسپیس ہے۔ ہوا سے خمسہ کی مجبوری ہے کہ وہ صرف مادے کو ہی دیکھ سکتے ہیں، مگر انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ہوا سے خمسہ سے بھی آگے دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے کسی جاندار نے خدا کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر انسان نے یہ کیا ہے۔ کسی جاندار نے مذہب کو دریافت نہیں کیا، مگر انسان نے یہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لاشعور میں کہیں یہ موجود ہے کہ میں جو لمیٹڈ ہوں، لمٹ لیس کو چھو سکتا ہوں۔ یاد رکھنا، ہونا، بینگ وہ چیز ہے جسے تم تجربے میں لاتے ہو، مگر یہ ہونا اس لیے ہونا ہے کہ عدم ہے، نان بینگ ہے۔ انسان جب نان بینگ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر وہ خود نہیں رہتا، وہ سب ہو جاتا ہے۔ تب ہی وہ یہ جان پاتا ہے کہ ہونا اور نہ ہونا دو متضاد نہیں، زندگی کے تکمیلی عناصر ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ موت فزیکل وجود کے خاتمے کا نام ہے، اور ہم فزیکل کے علاوہ کسی اور چیز سے آشنا ہی نہیں۔ سوچو، مکان کی دیواریں گر جائیں تو کیا وہ خلا مر جاتا ہے جس کو گھیر کر وہ دیواریں کھڑی تھی؟ برتن ٹوٹ جائے تو کیا وہ خلا بھی مر جاتا ہے جو برتن کی دیواروں میں گھرا تھا؟ تمہارا جسم بھی کمرے اور برتن کی وہی دیوار ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی موت تمہارے اندر موجود خلا کی موت ہرگز بھی نہیں۔ یاد رکھنا، تمہارا مادی وجود ہی تمہارا تم ہونا نہیں، بلکہ وہ غیر مادی وجود بھی اتنا ہی تم ہے جسے تم روح کہتے ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ حصہ کیوں ہماری پکڑ میں نہیں آتا؟ اس کی وجہ ہے زندگی کو صرف ایک نظر سے دیکھنا، یک رخا ہو جانا۔ تم زندگی کو صرف مائنڈ سے طے کر لینا چاہتے ہو، اور مائنڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف مادے کو دیکھ سکتا ہے، وہ برتن کی دیواروں کو سمجھ سکتا ہے، خالی جگہ کو نہیں۔ وہ کمرے کی دیواروں کو جان سکتا ہے، اسپیس کو نہیں۔ وہ حرکت کرتے پہیے کو جان پاتا ہے، ساکت چاک کو نہیں۔ جدید دنیا جس اصول پر کام کر رہی ہے وہ ہے انٹلیکٹ بیسڈ اور فزیکل کے قیدی۔ ہم خوگرے پے کرے محسوس ہیں، اندیکھا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ چینی مفکر کنفیوشس کا قول ہے، آدمی بربنائے جہالت اپنے مادی غلاف کو ہی اپنا آپ سمجھ لیتا ہے،
مگر اس سے زیادہ یقینی کچھ نہیں جو نظر نہیں آتا، اور اس سے زیادہ حتمی کچھ نہیں جو سنائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، بینگ کا حقیقی ادراک نان بینگ کے حقیقی احساس کو چھوئے بنا نہیں ہو سکتا۔ جو ہے اس کا ہونا اس وجہ سے اہم ہے کہ جو نہیں ہے۔ ہماری ہستی کا مرکز نان فزیکل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کو بطور تصور سمجھنا بڑا مشکل ہے، لفظوں میں اسے سمونا ناممکن ہے۔ ہاں، ایک بات مگر ہے، جو نظر آتا ہے وہ سمجھنا ہو تو آنکھیں کھول کے دیکھنا، اور جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے آنکھیں بند کر لینا۔ اس لیے تم نے صوفی کو دیکھا، مراقبہ کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ عابد کو دیکھا، عبادت کرتے وقت وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔